إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آئیے چلتے ہیں دو معصوم ہستیوں سے توسل کرتے ہیں. شاید گفتگو کے اختتام پر یہ موقع تفصیل سے نہ مل سکے. تابوت ہے آج؟ تابوت ہے یا نہیں؟ تابوت ہے. آخر میں چونکہ تابوت ہے لہٰذا تفصیل سے دعا کا موقع نہیں ہو سکے گا. ہم توسل کرتے ہیں سرکار ختم مرتبہ کی خدمت میں اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، بالخصوص مسز مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب. تو خاص طور پر انہیں شامل کرتے ان کی شفا یابی، صحت کامل اور عاجلہ کے لیے، اور آپ اپنی اپنی دعاؤں کو شامل رکھیے گا مجلس کی قبولیت کے لیے. سرکار ختم مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہمیں زیارت و شفاعت نصیب ہو سکے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اتوجہ واتوسل الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ سے گزارش یہ ہے کہ مومنین مسلسل آ رہے ہیں، تھوڑا سا جگہ داہنے بہانے موجود ہے، اور مزید تشریف لے آئیں گے تو زیادہ رونق ہو جائے گی. فرش اعضاء پر زیادہ سے زیادہ مومنین شریک ہو جائیں گے. دیکھیں مومنین تشریف لا رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ پیچھے نہیں بچی، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا داہنے بہانے. درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. اللہم صلی اللہ کی طرح کریں، پھر ایکو کر لیں. محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات على محمد وآل ایک اور مل کے صلوات بیتے بلند. اللهم صل على محمد
ضرورتیں ہیں اور گفتگو مجھے لیکن مقررہ وقت میں ختم بھی کرنی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ گزارشات بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض ہو سکیں، جتنا آپ تک انشاءاللہ بات پہنچ سکے اور جتنا مجھے توفیق ہو سکے کہ میں بات پہنچا سکوں۔ سورہ احزاب کی ہم نے آیت نمبر 45 اور 46 45 46 کی تلاوت کی ہے۔ سورہ احزاب 33واں سورہ ہے اور بہت اہم بات یہ ہے، قرآن کا سورہ ہی، اس میں عظیم الشان ہدایتیں ہیں، لیکن خاص طور پر اس سورے میں بہت وہ اہم آیتیں جن کے ہم تکرار کرتے رہتے ہیں۔ مثلا آیت درود سورہ احزاب ہی میں ہے، آیت نمبر 56۔ آیت درود بھی یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ اس آیت درود کا جو میسج ہے وہ در حقیقت مکمل ہوتا ہے اگلی آیت میں۔ یہ آیت تو معروف ہے، اگلی آیت کم معروف ہے۔ یہ 56 ہے، 57، اسے ملا کر دیکھیے گا۔ درود کیا ہے؟ در حقیقت رحمت کی دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد و علی محمد پر۔ حضور نے فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر جب بھی درود بھیجنا تو دم کٹی ہوئی صلوات نہ بھیجنا۔ اور جب وقیل یا رسول اللہ، حضور سوال کیا گیا ہے رسول اللہ ما ہی الصلاۃ البترا، دم کٹی ہوئی صلوات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و تم سکون، تم یوں کہو کہ اللہم صلی علی محمد، یہاں تک فقط مجھ پر درود بھیجو اور رک جاؤ۔ یہ ہے صلاۃ البترا۔ یہ صلاۃ بترا اسی ابتر سے، کیونکہ ابتر کا جب تانا دیا جاتا تھا حضور کو، اس کا مطلب ہے کہ حضور سے کہا جاتا تھا کہ آپ کی نسل نہیں آگے، تو حضور نے کہا کہ جو غیر ہے وہ تو مجھے ابتر کا تانا دیتے تھے، جب تم درود بھیجنا تو وہ درود نہ بھیجنا جو ابتروں والی درود ہے، کیونکہ دشمنوں نے مجھے ابتر کہا ہے، اللہ نے مجھے کوثر کہا ہے، تو وہ درود بھیجنا کہ جو کوثر والی درود ہے، وہ درود نہ بھیجنا جو ابتر والی درود ہے۔ جو کوثر والی درود ہے اس میں آج بھی شامل ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ نبی اولاد علی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی تھوڑا سا اگر مہربانی کریں آپ آگے آ جائیے، یہاں جگہ ہے، اس طرف جگہ ہے، آپ آگے آ جائیے۔ نہیں میں اسے کہہ رہا ہوں جو مومنین پیچھے ہے، اس طرف جگہ ہے۔ اللہم صلی علی ٹھیک ہے، گزارا ہے بس، صحیح گزارا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ بارے دیگر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک اور اہم نقطہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بہتر ہے ماشاء اللہ، کہ معصومین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں دیکھیے گا کہ ہر معصوم کے ساتھ ایک دن معین ہے، مخصوص ہے، ان کی محفل کے لیے، ان کی مجلس کے لیے، لیکن جہاں سرکار ختمی مرتبت کی بات آتی ہے تو وہاں پر ان کی ولادت کے ساتھ بھی اہل بیت کی ایک فرد کی ولادت ہے اور ان کی شہادت، یہ لفظ انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ حضور کی شہادت ہے در حقیقت، تو حضور کی شہادت کے ساتھ بھی اہل بیت کے ایک فرد کی شہادت ہے۔ 17 ربیع الاول حضور کی آمد ہے، امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے۔ 28 صفر حضور کی وفات ہے یا شہادت ہے، اور ساتھ میں سبط اکبر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے۔ کوئی اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ حضور کی ولادت اور شہادت میں بھی اہل بیت کے ایک فرد کو ساتھ رکھا ہے۔ ان کی ولادت کا جشن مناؤ تب بھی اہل بیت کا ذکر کرو، ان کی وفات کی مجلس کرو تب بھی اہل بیت کا ذکر کرو۔ یعنی حضور کی نہ ولادت کی محفل مکمل ہوتی ہے جب تک اہل بیت کے ایک فرد کا ذکر نہ ہو، اور حضور کی شہادت کی مجلس بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سبط اکبر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔ اور مومنین آ رہے ہیں لیکن بہرحال گنجائش تو تھوڑی ہے، لیکن اب میں کتنی مرتبہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آگے آئیں، اب جتنے مومنین ہیں جہاں جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائیے گا۔ تو گزارش کر رہا ہوں کہ حضور کی محفل میں بھی اہل بیت کا ذکر ہے، اور حضور کی شہادت میں بھی، ان کی وفات کی تاریخ میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ جو عراقیوں کا تو معمولاً دستور یہ ہے کہ 28 صفر المظفر وہ جاتے ہیں امیر المومنین کے حرم مطہر میں۔ آج کی جو شب ہے، جو کل وہاں شب گزر چکی ہے، تو وہ حرم امیر المومنین میں جاتے ہیں اور امیر المومنین کے حرم میں پرسہ دیتے ہیں رسول اللہ کی شہادت کا۔ اور 17 ربیع الاول تو زیارت مخصوص امیر المومنین ہے۔ مفاتی کھولیے گا، 17 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن جو زیارت مخصوص ہے وہ امیر المومنین کی زیارت ہے۔ یہ کیا بتلا رہا ہے؟
یہ بتلا رہا ہے کہ حضور کی آمد ہو تو جاؤ علی کے پاس مبارکباد دو، حضور کی شہادت ہے جاؤ علی کی خدمت میں تعزیت پیش کرو. یعنی یہ کہ حضور کی ولادت اور شہادت یہ ممکن نہیں ہے آپ اس محفل اور مجلس کو پورا کر لیں جب تک کہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہو. اور کتنے اور یہ بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ جب امیر المومنین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی رسول اللہ کا ذکر تھا تو مولا کائنات کا ذکر کہاں سے آ گیا. تو جا کے آپ امام صادق علیہ السلام سے پوچھیے گا کہ کیوں انہوں نے 17 ربیع الاول کو رسول اللہ کی زیارت نہیں بتائی اور امیر المومنین کی زیارت بتلائی. اور بہت سارے مجھے زائرین کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ان سے مجھے ایک بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ جب حرم امیر المومنین میں پہنچے نجف اشرف تو عجیب زیارت ہے جو زیارت معصورہ ہے. جب مولا کے صحن میں پہنچے تو کہا کہ اس طرح سے کہو کہ اللہم ان ھذا الحرم حرمک والمقام مقامک، پروردگار یہ جو حرم ہے یہ تیرا حرم ہے. توجہ نہیں کی آپ نے؟ علی کا حرم ہے، امام نے کہا کہ ایسے زیارت پڑھو پروردگار یہ حرم تیرا حرم ہے، والمقام مقامک یہ مقام تیرا مقام ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام معصوم؟ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم علی مرتضیٰ کے حرم میں ہو گویا سمجھو کہ جیسے خدا متعال کی بارگاہ میں موجود ہو، ان کے وجود اقدس سے. تمہیں اگر خدا ملے گا تو علی مرتضیٰ کے وجود اطہر سے ملے گا. اور اس کے بعد آگے بڑھیے تو رواق میں آ جائیے. ٹھیک ہے، جب رواق میں پہنچیں گے تو وہاں پر پھر مولا کائنات کی زیارت شروع ہوتی ہے. تو رواق کا مطلب ہے کہ مولا کی زری سامنے نظر آ رہی ہے اور آپ دروازے کے باہر ہیں. تو وہاں پر جو زیارت لکھی ہوئی بھی ہے اس کو ذرا بھی جا کے دیکھیں. اور اس کے بعد مفاتی میں بھی زیارت ہے. السلام علیکم کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم یا امیر المومنین نہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ. توجہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. نجف اشرف میں علی کا حرم ہے، کہہ رہے اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. سمجھ میں آیا کہ خدا بھی کہاں سے ملے گا اور نبی بھی کہاں سے ملیں گے؟ اس در سے ملیں گے. ایک مل کے اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. گمان باطل میں ہے وہ کہ جو اللہ اور رسول کو ڈھونڈنا چاہتا ہے بغیر علی مرتضیٰ کے، ممکن نہیں ہے. تو اس لیے 28 صفر بھی عراقیوں کے، وہ معصورہ مخصوصی نہیں لیکن عراقیوں کے مخصوصی ہے. حرم امیر المومنین کی 17 ربیع الاول تو معصورہ ہے، امام کی جانب سے کہ وہ مخصوصی ہے حرم امیر المومنین کی. تو بات خیر نکلتی چلی جا رہی ہے اور میں چاہتا ہی ہوں کہ وقت کے اندر بات کو ختم کروں اور زیادہ سے زیادہ آج سرکار ختمی مرتبہ ہی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جو سورہ احزاب کی آیت پڑھی، ہم نے کہا کہ سورہ احزاب میں آیت درود بھی ہے، آیت نمبر 56. اے ایمان والوں تم بھی ویسے درود بھیجو جیسے اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر. اور حضور نے کہا کہ مجھ پر ابتر والی صلوات نہ بھیجنا، اور اب یہ میرا اپنا جملہ ہے کہ کوثر والی صلوات بھیجنا، یعنی آل کو شامل کرتے ہوئے. یہ میسج پورا ہوتا ہے اگلی آیت میں، یہ آیت نمبر 56 سے. درود کا مطلب ہے رحمت، رحمت سے بالکل بالمقابل لعنت. تو جب حضور اور آل رسول پر رحمت ہے تو پھر لعنت کن پر ہے؟ اگلی آیت پڑھیے گا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک مل کے صلوات بھیجیں جو آج کی رات کا حق ہے ویسی صلوات. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. یہ قرآن کی آیت پڑھی ہم نے، ان الذین یؤذون اللہ. یہ یؤذون کا لفظ وہی اذیت سے، یہ وہی لفظ ہے کہ جو حضور نے سیدہ کونین کے لیے استعمال کیا تھا. فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا نہیں، کہ حضور نے کہا میرا ٹکڑا ہے. جو کچھ میں ہوں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں رسول ہوں وہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں وہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں شافع روز جزا ہوں وہ شفاعت کا ٹکڑا ہے. جو کچھ میں ہوں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ومن آذاہا فقد آذانی. جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ آیے درود کے ساتھ ہے. اب پتہ چل گیا کہ رحمت اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے. بہت واضح ہے. یہ دو آیتوں کو ملا کر میسج پورا کیا کیجیے. ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک ساتھ میں آئے تھے 56 57 یاد رہے گا آپ کے. اچھا یہ بھی ایک بڑی لطیف بات ہے، اللہ کو کون اذیت پہنچا سکتا ہے؟ یعنی مطلب اللہ تو بسیط ہے نا، مرکب ہے ہی نہیں، اس کا کوئی جسم ہے ہی نہیں، اس میں کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں. اللہ کو کوئی اذیت دے سکتا ہے کیا؟
اور حضور کو سمجھ میں آتا ہے کہ حضور پر پتھر پھینکے گئے، حضور کے شان میں گستاخی کی، ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، تو حضور کو اذیت سمجھ میں آتی ہے. ان الذین یؤذون اللہ، وہ کہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں. اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ یہ اللہ نے اس لیے لفظ رکھا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا نام رکھا ہے. یعنی اتنا اتحاد ہے ہم میں کہ رسول اللہ کو اذیت پہنچانا ویسا ہی ہے جیسے کہ خدا کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. جیسے کہ حضور کے لیے اپنے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. تو اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا اون کیا ہے اپنے رسول کو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے روک جاؤ. یعنی سراپا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. اس میں یہ تقسیم بھی نہیں ہے. ابھی جو میں آیت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں جو ہم نے سنام کلام میں پڑھی ہے، حضور کو کہا کہ سراجن منیرا، روشنی دیتا ہوا چراغ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جب یہ نماز پڑھے تب سراجن منیرا ہے، جب روزہ رکھے اور حج کرے تب سراجن منیرا ہے، جب کھانا کھائے تب بھی سراجن منیرا ہے، جب سو جائے تب بھی سراجن منیرا ہے، کسی کو اپنے بستر پر سلا دے تب بھی سراجن منیرا ہے. بات پہنچ رہی ہے. ایک دل کے صلوات کو رہتے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان آیتوں کے ترجمے کو پڑھتا ہوں تو سورہ احزاب واضح ہو گیا. سورہ نمبر 33 ہے، آیت نمبر 56 57 آیت درود ہے اور آیت لعنت ہے. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 آیت اطہیر ہے سورہ احزاب کی، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مکمل آیت نہیں، آیت کا آخری حصہ آیت اطہیر ہے. اس سے پہلے ازواج نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے آیت نمبر 31 32 میں، اور 33 بھی سٹارٹ ہوتی ہے ازواج نبی یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں. تو اسی خاطر تو ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا سا اشتباہ یہ ہو گیا کہ جب ازواج نبی کے تسلسل میں آیت ہے تو پھر یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ تو پھر ازواج نبی کے بارے میں ہے. جبکہ اگر کوئی غور کرے تو بہت واضح ہے کہ جتنے صیغے استعمال ہیں، جتنے الفاظ استعمال ہوئے عربک گرامر کے اعتبار سے، وہ گرامیٹیکلی جتنے بھی ازواج نبی کے لیے ہیں وہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس میں کنہ ہے یا ہنہ ہے. یہ ہے جمع مؤنث، عربی زبان میں ہے واحد تثنیہ پھر جمع، سنگولر ڈوئل اینڈ پلورل. تو پلورل فیمینن کے لیے استعمال ہوئے ہیں تمام الفاظ جو ازواج نبی سے متعلق ہیں. اور پھر جب آیت تطہیر کی بات آتی ہے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکن، نہیں عنکم، مذکر جمع، اس لیے کہ پنجتن میں 5 مرد، 5 میں سے 4 مرد تھے. تو عربک گرامیٹیکلی مذکر جمع کی ضمیر استعمال ہونی چاہیے تھی، تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم ہونا چاہیے یہاں پر. پھر بالکل اسی طرح سے مذکر جمع میں، تو اگر ازواج نبی کی بات ہو رہی ہے تو یہ مذکر جمع کہاں سے آ گیا؟ بات واضح ہو رہی ہے. اور مذکر جمع میں ایک چونکہ خاتون ہے پنجتن میں، لہذا ان کا احترام کسی طور پر بھی پوشیدہ نہ رہ جائے، لہذا ان تمام مردوں کا جو تعارف تھا وہ ایک مستور سے کروایا گیا کہ وہ فاطمہ تو وہ ابوہا و بالہا و بنوہا. جناب سیدہ سلام علیہا صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہاں پر جو طرز تخاطب ضمیر ہے وہ بدل جاتی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکن، نہیں پھر یطہرکم، کم پھر جمع مذکر ہے، یطہرکم تطہیرا، کیونکہ 4 مرد ہیں پنجتن پاک میں سے. اب ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ مولانا صاحب پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ ہی رکھتا بالکل اس آیت کو تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہی نہ ہوتا، کیوں ازواج نبی کی آیات کے سلسلے میں اس آیت کو رکھا؟ جناب علی بات یہ ہے کہ خدا کی مصلحت تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر اور مناسب یہی تھا کہ اس موقع پر اس آیت کو رکھا جائے. سب سے زیادہ بہتر یہی تھا، اس لیے کہ تقابل تو ہو سکے. ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے اور اہل بیت کے لیے کیا کہہ رہا ہے.
ذرا بالکل واضح ہے نا یہاں پر تو، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. آگے فرمایا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، خبردار ہو جاہلوں والی حرکتیں نہ کرنا. یہ قرآن ہے، خبردار ہو جو ابتدا کی جو جاہلیت والی حرکتیں تھے وہ نہ کرنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب یہ پتہ نہیں اللہ کس زوجہ کو کہہ رہا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں سے باہر نہ نکلنا، گھر میں رہنا اپنے. ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا کہ اپنی آواز میں اتنی نرمی نہ لے آنا کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تم سے اٹریکٹ ہو جائے. تو ذرا سختی کے ساتھ بات کرنا. یہ اللہ کیا سکھا رہا ہے؟ یعنی کہ جاہلیت والی حرکتیں نہ کرنا، گھروں میں بیٹھی رہنا، دیکھو اپنی آواز کا پردہ کرنا. سمجھایا کہ یہ ہے ازواج نبی جس میں گناہ کا امکان ہے، جس میں خطا کا امکان ہے، جس میں غلطی کا امکان ہے. اور یہ ہے اہل بیت نبی، انما یرید اللہ. اللہم صلی علی محمد. بات باز ہو رہی ہے تاکہ یہ دونوں بالکل تقابل آسان ہو جائے. کہ دیکھو ایک وہ ہے کہ ایک دستہ وہ ہے کہ جن سے خطا کا گناہ کا امکان ہے، لازم تنبیہ کر رہے ہیں یہ کام نہ کرنا. اور ایک اہل بیت کا سلسلہ وہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے ہر رزق کو دور کر دیا اور ایسے آپ کو طاہر رکھا ہے جیسے طہارت کا حق ہے. بات واضح ہو رہی ہے. یہ ہے سورہ احزاب. تو اس کا ویٹ سمجھ میں آ گیا. سورہ احزاب اسی خاطر ہے کہ عاشور کے اعمال میں بھی سورہ احزاب کو پڑھنے کی تاکید ہے، خاص نماز میں خاص طریقے سے، کیونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا بڑی کثرت کے ساتھ اس میں ذکر ہے. اور پھر جب آیت نمبر 45 اور 46 جا کے دیکھیے گا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ارسال کیا ہے. انا، اب ایک ایک جملے میں کتنی بات کی جائے. انا ارسلناک، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے. ارسال کا مطلب ہوتا ہے نا، جو آج بھی میل جب آتی ہے تو کہیں سے وہ چلی ہے اور آپ تک پہنچی ہے، تو ارسال جسے کیا جاتا ہے اس کا اس سے بھی تعلق ہونا چاہیے جس نے بھیجا ہے، اور وہاں تک بھی اسے پہنچنا چاہیے جس کے پاس بھیجا گیا ہے. اس کا دونوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. لہذا انا ارسلناک، اسی ارسلنا سے ہے رسول، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کر، گواہ بنا کر. سبحان اللہ. سورہ نساء میں ہے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا کیفیت اور کیا روب اور دبدبہ ہوگا جب ہم ہر امت کو لائیں گے اس کے گواہ کے ساتھ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کو، كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ایک گواہ کے ساتھ. یہ گواہ کون ہوں گے؟ ہر امت کے نبی ان کے گواہ ہوں گے. حضرت آدم اپنی قوم کے گواہ ہیں، وہ آ کے بتائیں گے کہ کس نے نیک عمل کیا، کس نے بد عمل کیا، کس نے تبلیغ قبول کی، کس نے قبول نہیں کی. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے گواہ، حضرت ابراہیم اپنی قوم کے گواہ، حضرت موسیٰ اپنی قوم کے گواہ، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے گواہ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو حضور کیا ہے؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے رسول اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ گواہ بنا کر لائیں گے نبی کو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کے لے کر آئیں گے. یہ شان رسالت تو ذرا سمجھ لیں. بات تو سمجھ میں آ جائے کہ حضور کی شان، حضور کا مقام کیا ہے. اور میں اس کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو حضور کی شان ہے وہ یا اللہ کے قرآن سے لو یا مولا علی کے فرمان سے لو. بات واضح ہو رہی ہے. ہر چیز کے پوچھنے کا ایک محل اور موقع ہوتا ہے. سونے کی قیمت کیا ہے اس کو سونار سے پوچھو، لوہار سے نہیں. نبی کی شان کیا ہے اسے حیدر کرار سے پوچھو، ادھر ادھر کے یار سے نہیں. ورنہ میٹھے مدینے کی گلیوں تک رہ جاؤ گے فقط، اس سے آگے کا سفر نہیں کر سکو گے. اگر حقیقت شان مصطفیٰ سننی ہے تو آؤ علی اور آل علی کے پاس، تو وہ تمہیں سمجھائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کا روب اور دبدبہ ہوگا جب ہر امت کو لائیں گے تو اس کے نبی کے ساتھ، اور جب آپ کو لائیں گے ان تمام انبیاء پر گواہ بنا کر. سبحان اللہ. یعنی حضور آئیں گے تو حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ پر گواہ بن کر کون آئیں گے؟ حضور. تو قرآن کی روح سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جتنا ایک امت و نبی میں فاصلہ ہے اتنا تمام انبیاء اور محمد مصطفیٰ میں فاصلہ ہے. 28 سفر کی مجلس ہے تو میں یہی سے آغاز کروں گا اور کیا کروں گا.
پہلے حضور کا ذکر تو ہو جائے تو پھر آتے ہیں خدمت صدیق اکبر امام حسن علیہ السلام میں. تو کیا کیفیت ہوگی کہ جب آپ آئیں گے تو آپ گواہ بنیں گے تمام انبیاء پر. اب میں ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ گواہ کے لیے کیا کیا ضروری ہے. حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے. جب آدم کی گواہی دیں گے تو حضور نے دیکھا تو ہو کہ آدم نے کیا ہے. کہاں سے گواہ بنیں گے ورنہ کہاں سے گواہ بنیں گے؟ اگر پتا تو ہو حضور کو کہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا, حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, تبھی تو گواہی دے سکتے ہیں, ورنہ کیسے گواہی دیں گے؟ تو وہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے, پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ بہت بڑا جملہ ہے عزیزوں. یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت تھا, نہیں میں نبی تھا. کبھی آپ کسی واقعے کے لیے کہتے ہیں ہاں یار میں وہاں تھا, ایک چیز کا ہونا اور ہے کہ میں بچپن میں تھا. میں کبھی آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر تھا اس وقت. فرق ہے دونوں میں. کسی کا وجود اور ہے, کسی کا عہدہ اور ہے. کن تو موجودہ نہیں کہا کہ میں تھا, کن تو نبی ہے, میں نبی تھا. سبحان اللہ. اور یہ میں اہل سنت کے ریفرنسز سے بعض وآدم بین الروح والجسد اس طرح کی بھی تعبیر ہے کہ جو روح اور جسد کے درمیان تھے, میں نبی بن چکا تھا. تو یہ سارے مطالب کو چھوڑتے ہوئے کہ وہ گواہی دیں گے تو تمام انبیاء پر کیسے گواہی دیں گے. لیکن اب ایک روایت سن لیجیے گا, آپ کے کام کی روایت ہے کہ روایت میں آیت تو یہاں پر ہے. اب گواہی کیسے دیں گے حضور؟ مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے. حضور مقام محمود جو مقام شفاعت ہے اس پر تشریف فرما ہوں گے, اور انبیاء کرام کی گواہی مانگی جائے گی حضور سے کہ رسول آپ گواہی دیں ان کے امر تبلیغ پر کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کار تبلیغ درست انجام دیا. تو حضور حضرت حمزہ سید الشہداء کو بھیجیں گے, اور کیجئے گا میرے ساتھ رہے گا. حضور حضرت حمزہ سید الشہداء کو اور حضرت جعفر طیار جنت میں پرواز کرنے والے, انہیں بھیجیں گے کہ جائیے آپ میری طرف سے گواہی دیجئے. یہ روایت ہے. حضور حضرت حمزہ کو بھیجیں گے اور حضرت جعفر طیار. تو حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار گواہی دیں گے انبیاء کے بارے میں. کس کی طرف سے؟ حضور کی طرف سے. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر حضور سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ دنیا میں کوئی اہم موقع تھا, سب سے پہلے تو آپ نے علی کو بھیجا تھا. شب ہجرت, بستر رسالت ہو, بدر ہو, احد ہو, خیبر ہو, خندق ہو, سب سے پہلے تو آپ نے علی کو بھیجا تھا. اب اتنا اہم موقع ہے قیامت میں کہ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء کی گواہیوں کی بات ہے, اور آپ حضرت حمزہ کو بھیج رہے ہیں اور حضرت جعفر طیار کو بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج کی محنت وصول ہو جائے گی. تو حضور کا گویا جواب یہ ہے, اور اس پر آیت قرآنی موجود آیت سناؤں گا ابھی, کہ حضور کا گویا جواب یہ ہے کہ ابھی تو تمام انبیاء کی گواہیوں کی باری ہے, جب میری گواہی کی باری آئے گی علی علیہ السلام سلام. کہ سورہ رات میں یہ نہیں ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں, تو آپ ان سے کہہ دیں کہ رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور ایک وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں, یہ ریکارڈ اور یہ بات لائیو جاری ہے میرے خیال میں, میں مسلمانوں سے کہتا ہوں اس آیت کا مصداق تو بتاؤ کون ہے. اگر علی سے اتنا ہی بغض ہے تو بتاؤ تو صحیح کون تھا. یعنی اللہ نے آیت ہوا خلا فضا میں نازل کی ہے, یا کوئی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ بتاؤ. آؤ, میں کہتا ہوں ایک آیت سے مسلمان حل کر دے, رسول کے بعد کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بتاؤ تو صحیح کہ کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ صاحب جو ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ دیکھو اگر میں غلطی کر دوں تو بڑھیا آ کے بھی مجھے ٹھیک کر دے, اور یہ بات مجھ سے پوچھ لیا کرو, یہ بات عرب کی بڑھیا سے یہ اہل علم جانتے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. ساری باتیں ممبر پہ بولنے والی نہیں ہوتی. تو کیا وہ صاحب پوری کتاب کا علم رکھتے ہیں, یا وہ کہ جس نے ممبر رسالت پر بیٹھ کر مسجد کوفہ میں بیٹھ کر کہا تھا سلون سلون قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماء من طرق الارض, پوچھو وہ پوچھنا ہے قبل اس کے کہ مجھے کھو دو, کہ یقیناً میں آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں زمین کے راستوں سے. اور یہ بھی میں نے عرض کر چکا شب جمعہ کی ایک مجلس میں, لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہاں جو علی نے کہہ دیا کہ بہتر جانتا ہوں, کیا مطلب زمین کے راستے کو کمتر جانتے تھے؟ نہیں, یہاں فرق معلوم میں ہے, علم میں نہیں ہے.
بس آج کی حد تک اتنا کافی ہے. معلوم کہ وسعت آسمان کی زیادہ ہے، زمین کی کم ہے، لہذا علی نے کہا میں آسمان کے راستے کو زیادہ بہتر بتاؤں گا. علی کا علم کم نہیں زمین کے راستے کے بارے میں، معلوم زیادہ ہے آسمان کا زمین کے مقابلے میں. پتہ نہیں کتنی بات پہنچی کتنی نہیں پہنچی. بھائی مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اب پہنچ رہی ہے. آگے آ جائے گا، تھوڑا سا آگے آ جائے گا اور مومنین آ جائیں گے. علی علیہ السلام سلام. گاڑی کا اناؤنسمنٹ ہے 4916H کراؤن کیٹ وائٹ. یہ فٹ پاتھ بلاک کریں، اس کی وجہ سے نیچر وغیرہ یہ ساری بلاک ہو رہی ہے. پلیز برائے مہربانی پیچھے ٹریفک پہنچ جائے. ہو رہا ہے جس کی بھی میں نمبر دوبارہ دہراتا ہوں 4916H. برائے خوش بھی امام زمانہ بلند کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ. تو رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ کہ، اور یہ مولا کائنات نے کہا تھا جب کسی نے میرے مولا سے سوال پوچھا تھا کہ علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو میرے مولا نے یہی آیت پڑھی تھی. ہم علی کی کوئی فضیلت سب سے بڑی سمجھیں، لیکن مولا کائنات نے یہ آیت پڑھی تھی. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے جس کے فضائل میں انبار اتنا ہو کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے وہ خوف نہ ہوتا کہ جو عیسیٰ کی امت کے بارے میں عیسیٰ کی گمراہی، عیسیٰ کے بارے میں وہ گمراہ ہو گئے، تو علی میں آپ کے اتنے فضائل بیان کرتا کہ لوگ چلتے پھرتے جہاں قدم اٹھتا وہاں پر قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما لگاتے اور اپنے سر پر رکھتے. تو جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے سب سے بڑے فضائل کون سے، جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا خیبر کو کار دینا مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی نہیں ہے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ اب 2 انگلیوں سے اکھاڑا، غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. عجیب شعر ہے یہ، کہتے غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اڑ جائے. اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آگے فرمایا، اب آیت پہلے ہی لفظ پہ رکی بھی ہماری بات کہ یا ایھا النبی، اے نبی آپ، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، آپ گواہ ہیں، و مبشرا خوشخبری سنانے والے ہیں، و نذیرا ڈرانے والے ہیں. ایک جامع خطیب کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، وہ خوشخبری سنانے والا بھی ہو، خوف دلانے والا بھی ہو، جیسے کہ حضور تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو فقط خوشخبری سنانے میں بڑے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر آپ تھوڑا سا ڈرانے کی بات کیجئے تو کہتے ہیں وہاں سے پتہ نہیں کس کے لیے بات ہو رہی ہے، میں تو نہیں ہوں کم سے کم. یہ تو مبشرن و نذیرن کہ گناہ سے ڈرانے والا بھی ہو، وہ کہ اللہ کی معصیت نہ کرو. میں عرض کر چکا ہوں خاص طور پر، اور کل کی مجلس میں شاید ایک مقام پہ میں عرض کر رہا تھا، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ سنا دوں. جب بھی کوئی، لیکن شیطان ہے، خواہشات دنیا ہے، نفس ہے، خاص طور پر جہاں مالی معاملات آ جاتے ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ انسان تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. زیادہ سے زیادہ نہیں کہا، کم سے کم جنت ہے. وَلَا تَبِعُوهَا بِغَيْرِهَا، خبردار جنت سے کم پہ فروخت نہ کرنا ورنہ بہت نقصان ہوگا. یہ عجیب ہے، کم سے کم قیمت جنت ہے. یعنی مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ مولا کہنا دیکھیں آپ زندگی میں اور میں کوئی بھی کام کرنے لگے تو آپ اس پہ یہ سوچ لیجئے گا کہ اس میں کتنے کے عوض اپنے نفس کو فروخت کر رہا ہوں. مجھے ایک محترمہ کا فون آیا اوورسیز سے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میرے سسر کا انتقال ہوا، ہم پاکستان گئے، وہاں پر تو جو میرے ہسبینڈ کے بھائی ہیں انہوں نے کچھ فیک پیپرز بنا لیے تھے اور ہمیں جائیداد کے حق سے محروم کر دیا. اب یہ تو ہر دوسرے تیسرے دن کی بات ہے نا، آپ سنتے ہیں ادھر ادھر. خاص طور پر یہاں پر جو اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جب اسپاؤسز میں ڈیورس ہو تو کتنے زیادہ شرعی مسائل ہیں، کتنی پیچیدہ معاملات ہیں. جب لیگل آپ فریم ورک پہ جائیے تو بہت کچھ وہ ہے کہ جو غیر شرعی ہے.
جس طرح کا ڈویژن ہے، جس طرح کے معاملات ہیں، شریعت میں تو یہ ہے نا کہ جس کا جو حق تھا، جس کا جو ملکیت تھی، اس کے پاس وہ رہنا چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ بہت زور لگا لیں گے تو ایوریج میں بات کہہ رہا ہوں، کتنا کوئی زیادہ حاصل کر لے گا؟ $2 لاکھ $3 لاکھ، میرے خیال میں اس سے زیادہ نہیں ہوگا. بہت زور لگا لیا کسی نے تو 3 4 5 لاکھ ڈالر شاید اضافی مل جائیں گے. ذرا غور کریں کہ اپنے نفس کو کس کے عوض بیچ رہا ہے. مولا نے کہا تھا کہ کم سے کم قیمت جنت ہے، $5 لاکھ میں بکے، بہت سستے بکے. بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سستے، میں کہوں گا بہت سستے بکے. اور اس معاملے کو یہ علی مرتضیٰ کا کلام ہے. علی مرتضیٰ کا کلام سارے کلاموں کا امام ہے. اللہ اکبر. اس کو آپ جتنا پھیلاتے چلے جائیے، اس میں زندگی بھر کے میسیجز اور پیغامات ہیں. اپنے بچے کو اسکول ایڈمیشن کرواتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، پلاننگ کرتے ہیں نا اس کی کہ یہ یہاں پر پڑھ لے گا، اس کے بعد یہ ڈگری حاصل کرے گا تو یہ پروفیشن ہوگا. 40-50 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. کیوں 40-50 سال تک رکتے ہیں؟ آگے قبر کے بعد کی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اپنی اولاد ہی کے لیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے قبر کے بعد آپ ہی نے تو سوچنا، اور کس نے سوچنا ہے؟ کیا قرآن نے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو فقط نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم، وہی اہل بیت سے یہ واہلیکم نارا. میری پہلی ذمہ داری مولانا بن کر پوری دنیا میں تبلیغ کرنا نہیں ہے. میری پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو صحیح کرنا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو صحیح کرنا. اور اس طرح سے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ تو جاب ہے، جو بزنس ہے، یہ تو دنیا کے روزگار گزارنے کے لیے، ورنہ اصل کام کیا تھا؟ اصل کام تو یہی تھا. تو ذرا دیکھیے گا کہ جب آپ کا بچہ کسی جگہ پڑھنے جائے، اس کا کیریئر بہت اچھا ہو جائے گا، تو یہ سوال پہلے کیجیے گا کہ ایمان کا کیا ہوگا. یہ جو نفس بیچا جا رہا ہے، کتنے میں بیچا جا رہا ہے؟ یہ خطرناک منزل ہے. میں تو خود پرسنلی اپنے آپ کے لیے سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد کے لیے خود اس مقام پر اسٹے کرنا، یہ نفس بیچنا ہو فقط آسٹریلین پاسپورٹ کے لیے، فقط یہاں رکنے کے لیے، فقط تھوڑی اچھی زندگی گزارنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو بھی بچا لیں تو بہت ہے، لیکن اپنے کو بچا لیا، اپنی جنریشن کو بچا لیا. اگر بہت تیر مار لیا، اس کے بعد کی جنریشن کیا ہے اور اس کے بعد کی جنریشن کیا ہے؟ یہ پوچھ لیجئے گا آپ سے کہ کہیں وہ سید شیعہ ہی رہیں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ جینوئن سوال ہے یا نہیں ہے؟ جتنا ہم تک پہنچا ہے، ہم 50% پہنچا پاتے ہیں آگے، اس سے زیادہ شاید 50% 25% اور پہنچ جائے گا. اس 2-3 جنریشن بعد ایک بڑا سوال ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ مجھے ایک صاحب نے ایک اچھی بات کی، میں ڈینڈونگ مجلس پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ میرے بچوں کی دوستیاں ہو رہی ہیں یہاں کے لوکل بچوں کے ساتھ، تو اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ دیکھو میری تو یہاں کسی لوکل سے دوستی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ویلیوز ہی نہیں ملتی. میں کس بارے میں اس سے بات کروں گا؟ لیکن جب میرے بچے کی دوستی ہونے لگی، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کنیکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو یہاں سے، جبھی تو دوستی ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑی سی الرٹ ہو جانے والی بات ہے کہ کیا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپس میں شیئرنگ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر انسان آہستہ آہستہ، پھر وہ میوزک ہے، پھر وہ برتھ ڈے پارٹیز ہیں، پھر وہ بہت کچھ وہ ایسا حرام ہے کہ جو کنٹرول کرنا آگے مشکل ہے. تو یہ میں بشیرن و مبشرن و نذیرہ، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. خوشخبری سنانے والے بھی تھے رسول، ڈرانے والے بھی تھے. اور یہ میرے اپنے نفس کے لیے بھی ہے. مولا کائنات نے کہا نفس کی سب سے کم قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. زیادہ سے زیادہ جنت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جو سب سے بڑی قیمت ہے وہ رضائے پروردگار ہے. وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے. مثال دی تھی میں نے، کسی نے اگر اپنے ماں باپ کی ساری زندگی خدمت کی ہے اور وقت آخر ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا یہ ایک سونے کا سیٹ ہے میرے پاس، یہ میں آپ کے لیے دینا چاہتی ہوں تحفتاً، اور میں تجھ سے بہت راضی ہوں، اور ماں سینے سے لگا کر دعائیں دے، تو جو لائق اولاد ہے اس کے لیے وہ ایک چھوٹے سے سونے سیٹ کی قیمت ہے، یا جو ماں نے اس کو دعائیں دی ہیں اور ماں اس سے راضی ہو گئی اس کی قیمت ہے؟ کس کی قیمت ہے؟ وہ اس کے لیے وہ زیادہ اہم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. بس اس کے مقابلے سیدہ اگر راضی ہو تو جو رضا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اہل بیت اطہار کی، وہ اور زیادہ اہم ہے. اب اس میں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق عنایت فرمائے. بس میں بات مکمل کروں آہستہ آہستہ. شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. آپ اللہ کے اذن سے
خدا کی طرف بلانے والے ہیں اور روشن چراغ ہے. بس اس سے زیادہ میں طول کلام نہیں دینا چاہتا. حضور کو تمام فضائل جو تمام انبیاء کو عطا ہوئے تھے، کیونکہ حضور اشرف انبیاء ہیں، حضور کو وہ عطا ہوئے. حضور کے 1000 معجزات ہیں جو لکھے ہوئے کتابوں میں. 1000. اس میں سے 24 وہ ہیں کہ جو ان کے جسم مطہر سے صادر ہوئے. مکمل ان کا جسم مطہر معجزہ تھا. سبحان اللہ. اللہ نے جسم مطہر ایسا بنایا تھا، یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حضور کے سامنے آتا تھا تو چاہے کتنا ہی طویل القامت کیوں نہ ہو، حضور کے سامنے اس کا سر اور گردن وہ حضور سے اوپر نہیں ہو سکتی تھی. یہ بات پہنچ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ حضور کے سامنے کوئی کھڑا ہو وہ بلند ہو جائے حضور سے. وہ کتنا ہی طویل القامت ہو اس کے سر اور گردن حضور سے نیچے رہتی تھی. یہ معجزہ تھا، حضور کے جسم مطہر کا معجزہ تھا. سبحان اللہ. یعنی وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ کوئی برابر کھڑا ہوا بھی وہ حضور کے سر مطہر سے اوپر ہو جائے. ذرا سوچو وہ کون علی ہوگا کہ حضور جسے خود اپنے شعروں سے کتنا اوپر ہوگا وہ علی. المصطفى والمرتضى علی علیہ السلام صلوات. یہ معجزہ پہنچ گیا حضور کا. حضور کے سر اقدس سے کوئی اوپر نہیں جا سکتا تھا. اچھا، حضور جہاں پر چلتے تھے کبھی نرم زمین پر چلتے تھے تو قدم نہیں بنتے تھے، کبھی چٹان پر چلتے تھے قدم کے نشان بن جاتے تھے. یہ حضور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصرف عطا فرمایا تھا کہ جہاں وہ چاہیں ان کے قدم کے نشان رہ جائیں، جہاں چاہیں قدم کے نشان باقی نہ بچے. لہذا ہے کہ کبھی نرم زمین پر ریت پر چل رہے ہوتے تھے قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے، کبھی سخت چٹان پر چلتے تھے قدم کے نشان بن جاتے تھے. ذرا سوچئے گا کہ جسے اپنے قدموں پر اتنا تصرف ہو اسے لوگوں کے دلوں پر کتنا تصرف ہوگا. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے. حضور کے جسم مطہر سے ہمیشہ ایک خوشبو آتی تھی. جہاں کہیں سے گزر جاتے تھے تو 1-2 دن تک لوگوں کو پتہ چلتا تھا یہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے ہیں. جسم مطہر کی خوشبو، ان کا پسینہ مطہر اس میں خوشبو تھی. روایت ملتی ہے کہ جب سیدہ کون سلام اللہ علیہا کسی کے گھر میں گئی تھی اور وہاں پر کچھ مستورات موجود تھی تو انہوں نے سوال کیا کہ اے بی بی آپ سے ہم ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو ہم یہاں پر دنیا میں کہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسی خوشبو کو تصور نہیں ہے. تو بی بی نے جواب دیا تھا کہ میرے بابا کا پسینہ مطہر ہے. حضور کے جسم مطہر سے. یار نہیں یہ اس کو پوری طرح وصول کریں آپ. حضور کا پسینہ کہتے ہیں اس سے وہ خوشبو تھی. حدیث قصہ ہے نا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. سبحان اللہ. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، فقط یہ حقیقت ہے. انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ. اے مادر گرامی میں تو آپ سے وہ خوشبو سونگ رہا ہوں کہ جو میں اپنے جد رسول اللہ سے سونگا کرتا ہوں. کیا مطلب ہے کوئی پرفیوم لگا ہے بھائی؟ نہیں کہاں کیا بات کر رہے ہیں. حضور کا جسم مطہر تھا جس میں خوشبو آتی تھی، پسینہ مطہر سے خوشبو آتی تھی. مجھے آپ بتائیے گا ایمان سے یہاں سے یہاں پر بہت چھوٹی ایج سے لے کر میرے خیال میں شاید 60-70 سال کے بزرگ تشریف فرماؤ، کبھی دنیا میں کہیں زندگی میں دیکھا ہے کہ کوئی پسینہ بک رہا ہو سیل؟ گوگل امیزون پہ چیک کر لیجئے گا کہیں آن لائن وغیرہ مل رہا ہو. مطلب خون تو ہوتا ہے سیل کے لیے، خون ضرورت ہے، پسینہ کبھی بکتا ہے نہیں. جسم کا فاضل ہے، یعنی اس قابل نہیں کہ بیچا جا سکے. جس کے جسم کا فاضل جنت کی خوشبو ہو اس کے خون کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں اس کے گوشت کا عالم کیا ہوگا؟ یا علی لحم کا لحمی و دم کا دمی. اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے. والایمان مخالط اللحم کا و دم کا مخالط اللحم و دمی. اور اے علی ایمان آپ کے گوشت اور خون میں ایسے مخلوط ہو گیا جیسے میرے گوشت اور خون میں مخلوط ہو گیا. اللہ اکبر. مل کے ثواب دیتے ہیں مولا علی رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جس میں
یہ جسم مطہر سمجھ میں آ گیا حضور کا؟ جس کے جسم، سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں کہ چلتے تھے تو سایہ نہیں ہوتا تھا، ایک ابر تھا کہ جو سایہ کرتا رہتا تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا، سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی علماء نے یہ تعبیر لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں تھا کہ اگر حضور کا سایہ ہو اور کسی کافر کے نجس قدم آ جائیں، حضور کے سایہ پر کوئی قدم نہ رکھے، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ حضور کا سایہ اتنا زیادہ محترم تھا اللہ کی نگاہ میں کہ اس پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ میں پھر کیا کروں، مجبور ہوں وہ جملہ کہنے پر کہ کچھ وہ تھے کہ جو اس قابل بھی نہیں تھے کہ حضور کے سائے پر قدم رکھے، اور ایک وہ تھا کہ جو نبی کے کندھوں پر بلند ہو گیا ہے یا نہیں؟ کیا آپ نے یہ واقعہ ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد والے محمد؟ جناب ام حبیبہ والا واقعہ تو سنا ہے نا آپ نے، حضور کی زوجہ تھی اور ابو سفیان کی بیٹی، اور ابو سفیان جب ملنے کے لیے آئے حضور سے تو انہوں نے بیٹھنے لگا تو بستر کھینچ لیا تھا، بستر کھینچ کر یہ کہا تھا کہ، تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ اسلام میں بہت احترام ہے باپ کا، اے ام حبیبہ تم نے کیا کیا؟ یہ کہا نہیں بابا، آپ کا کوئی بھی احترام کچھ بھی ہوگا، لیکن یہ رسول اللہ بیٹھتے ہیں یہاں، آپ اس قابل نہیں ہے کہ اس بستر پہ بیٹھ سکیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو بستر رسول پہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو وہ منبر رسول پہ کہاں سے بیٹھے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کے جسم مطہر کے معجزات تھے۔ اگر لعاب دہن کہیں کسی کنویں میں ڈال دیتے تھے تو وہ کنواں جو خشک تھا اس میں پانی آ جاتا تھا، اگر کہیں پانی کھارا تھا تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ حضور کوئی مریض آتا تھا اپنا لعاب دہن لگاتے تھے، اس کے جسم پر وہ صحتیاب ہو جاتا تھا۔ جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے جو پانی کے قطرے گرتے تھے تو اصحاب کرام اس پانی کو لے لیتے تھے بطور تبرک۔ تبرک کے منکروں کو بتا دو کہ صحابہ کرام حضور کا تبرک لیتے تھے، اور حضور کا تبرک لے کر وہ مریضوں کو پلاتے تھے جس سے مریض شفایاب ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں جس کا جسم اللہ نے ایسا بنایا ہو اس کی روح کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ یعنی اس خاطر ہے کہ سبحان اللہ، حضور کو اللہ چادر اوڑھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا المدثر۔ حضور کو کمبل اوڑھتے ہوئے اللہ دیکھ لے تو اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ حضور کے پورے اخلاق کی ضمانت لے کر اللہ کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ حضور کی پوری زندگی کی ضمانت لے کر کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کو بچپن میں دیکھا تو اللہ نے کہا لم یجدک یتیما فآویٰ۔ حضور کو سفر میں دیکھا ووجدک ضالا فہدیٰ۔ حضور کو تندرست دیکھا فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ آیتوں کے ترجمے ہیں ذہن میں، میرے خیال میں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، یعنی عجیب ہے۔ آپ یہ جملہ محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ قرآن کو دیکھیے نا، از اول تا آخر، پہلے ایک دفعہ آپ پڑھیں، آپ کو ابتدا سے لے کر آخر تک ایک قصیدہ توحیدیہ محسوس ہوگا۔ حمد پروردگار، اول تا آخر ہر آیت میں حمد پروردگار ہے۔ اسی قرآن کو دوبارہ پڑھیں سرکار ختم مرتبت کی نیت سے، اس پس منظر سے، آپ کو پورا قرآن قصیدہ نعتیہ محسوس ہوگا۔ مکمل حضور کی شان کا بیان ہے، اور اسی قرآن کو پھر سے پڑھیں تو آپ کو پورا قرآن منقبت حیدر کرار محسوس ہوگا، اہل بیت کے فضائل۔ یہ قرآن کی شان ہے، توحید، پھر اسی قرآن میں نعت، اور اسی قرآن میں ذکر اہل بیت۔ حضور کے جسم اطہر کے، بس عزیزان گرامی میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ تھوڑا سا ہم حضور کی شان اور حضور کی شان کو سن کر اس معرفت کو مزید حاصل کریں، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے۔ اور میں مصائب میں ذکر کر لوں گا امام حسن علیہ السلام کا، لیکن میں جملہ یہاں پر کہہ دوں کہ امام حسن مجتبیٰ ان کے لیے لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ مثال کے طور پر ایک بزرگ بہت آئے مدینہ میں، اور مدینہ میں زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے کیونکہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی ایسی ہستی آئی ہیں کہ جن کو ہم نہیں پہچان پا رہے، اور وہ حضور جب وہ آتے ہیں تو حضور ان کے احترام میں بلند ہو جاتے ہیں، تو یقیناً کوئی معظم ہستی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس وقت میرے چھوٹے نواسے حسن سے، امام حسن علیہ السلام تقریباً 5 یا 6 برس کے تھے،
ان سے سوال پوچھ لیں. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے ویسے کہ کسی عالم کے پاس جائیں تو عالم آپ سے کہے کہ یہ میرے 5 سال کے بچے سے پوچھ لو, تو کتنا غصہ آئے گا, یعنی آپ نے اسے اتنا قابل بھی نہیں سمجھا میں. اور وہ بزرگ جو ہیں وہ پورے احترام کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی جد نے حکم دیا کہ میں آپ سے سوال پوچھوں. اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک کونے میں تشریف لے گئے, اور جب سوال و جواب ختم ہو گئے, وہ بزرگ جانے لگے تو حضور پھر احترام میں اٹھے, اور جب وہ بزرگ چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے بزرگ تھے. درمیان میں حضور نے یہ بھی کہا جب وہ جا رہے تھے کہ آپ مطمئن ہو گئے, کہ یا رسول اللہ ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا. یہ ہے اولنا محمد و رسولنا محمد, آخرنا محمد و کلنا محمد. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے, کون سی ہستی تھی؟ حضور نے کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے, جو اکثر آتے ہیں میرے پاس سوال و جواب کے لیے. یعنی جو نبی کو نہ پہچان سکیں وہ ہیں اصحاب محمد, اور جو نبی کو پڑھا دیں وہ ہے آل محمد. اللہ پہنچا. تو میں پہلے بھی شاید کسی گھر کی مجلس میں کہا تھا, میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں مسلمانوں سے بات چونکہ لائے جاری بہت دور تک پہنچ سکتی ہے. آپ نے جس کو ماننا ہے مانے, یہ آپ کا معاملہ, آپ کو جواب دینا ہے اللہ کے پاس کہ کس کو آپ کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. یہ میرا کوئی ہیڈک ہی نہیں ہے, یہ آپ کا ہیڈک ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ کسی کو حسن کے برابر اور مقابل پہ نہ مانو. حسن مجتبیٰ کے مقابل پہ کسی کو نہ مانو. حسن مجتبیٰ کہاں, کسی کو امام حسین کے مقابل پہ نہ مانو, کسی کو علی مرتضیٰ کے مقابل پہ نہ مانو. باقی جس کو جو تم ماننا ہے مان جاؤ, جس فقہ پر عمل کرنا ہے کرو, ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا, باندھ کر کے نماز پڑھنا, یہ میرا مسئلہ نہیں, یہ آپ نے جواب دینا ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو خیال کرو کہ امام حسن کے مقابلے میں, یہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا کہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں علی و معاویہ. یہ کوئی برابر کی بات ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے ماننا جس کو ٹھیک ہے قبول کر لیجئے گا, میں نے اس کیا وہ جواب دینا ہے آپ نے, لیکن مقابل پہ تو نہ لے کر آؤ. سبحان اللہ. اب ان مومنین سے معذرت کے ساتھ جو کل ایک گھر کی مجلس میں تھے, میں پورا جملہ نہیں دہراؤں گا, ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جب امام حسن سے یہی حاکم شام نے یہ کہا تھا کہ اے حسن انا خیر منک, میں آپ سے بہتر ہوں, تو امام حسن نے جواب دیتے ہوئے نہیں کہا تھا کہ نہیں میں تجھ سے بہتر ہوں, فرمایا تھا معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک, میں تو پناہ چاہتا ہوں ایسے وقت سے جب مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. یہ جملہ پہنچا نہیں, شاید نہیں پہنچا یہ جملہ. مل کے صلوات بھیجیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. یہ کوئی کیا فخر کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ان سے بہتر تھے؟ امام نے کہا میں پناہ چاہتا ہوں. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, خاکم بت ہے نقل کفر, کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ حضور یہ کہیں کہ میں ابو لہب سے بہتر ہوں؟ نہیں, یہ کوئی فضائل کا جملہ ہے کیا؟ یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ میں ابو جہل سے بہتر ہوں, کیا حضور کہہ سکتے ہیں؟ امام حسن نہیں کہیں گے کہ میں معاویہ سے بہتر ہوں. یہ توحید حسن ہے. معاذ اللہ نقول انا خیر منک, میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ کبھی مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ جیسے سے بہتر ہوں. کہاں نجس وجود, کہاں یطہرکم تطہیرا کا وارث. کیا بات کر رہے ہیں؟ ماننا ہے جس کو ماننا ہے مان لو, لیکن مقابل پہ نہ لے کر اور کوئی حیثیت نہیں کسی کی, نہ علی کے مقابلے میں, نہ حسن, نہ حسین کے مقابلے میں. بات واضح ہو رہی ہے. اور بلکہ جو امام حسن, اب یہ جملہ سن لیجئے گا, شام عبدالعزیز محدث دہلوی, ان کے باپ تھے شاہ ولی اللہ, اور شاہ ولی اللہ جو سلفی اور دیوبندی مذاہب کے ماننے والے, ان کے بہت بڑی محترم ہستی ہیں شاہ ولی اللہ, اور یہی وہ تھے کہ جنہیں حجت الاسلام کا لقب دیا گیا. دیکھیں ہمارے یہاں جو حجت اسلام کہا جاتا ہے, البتہ یہ کہ میں خود بھی اتنا راضی نہیں ہوتا کہ آپ نام کے ساتھ لیں کہ حجت الاسلام, یہ ایک خاص قسم کا ٹائٹل عہدہ ہے. حجت اسلام یعنی اسلام پر اتھارٹی, جو بات کہہ رہا ہے وہ اتھارٹی ہے اسلام میں. لیکن شاہ ولی اللہ کو اہل سنت نے کہا حجت الاسلام,
اور ان کے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. انہوں نے کتاب لکھی سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز، شہادت امام حسن امام حسین. اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اشرف انبیاء ہیں. تو ہم جانتے ہیں تاریخ میں کہ کئی انبیاء کو شہادت نصیب ہوئی. حضرت یحییٰ کی مثال تو بہت سامنے ہے، کئی انبیاء کو زہر دیا گیا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ اپنے سب سے اشرف نبی کو شہادت کے مرتبے سے محروم کر دے؟ لیکن اس خاطر ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے، حدیث میں بھی ہے کہ ما منا مسموم و مقتول، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ یا تو اسے زہر دیا گیا ہے یا اسے قتل کیا گیا ہے. تو حضور کو جو زہر دیا گیا وہ 3 سال پہلے دیا گیا یا چند مہینوں قبل دیا گیا، اور وہ یہودی نے دیا یا اپنوں ہی میں سے کسی نے دیا یا انہی کے ذریعے سے دیا اور اپنوں میں دینے والا تھا یا والی تھی، اس میں بیعت نہیں کرنا چاہتا اس کو. لیکن یہ اشارہ رہے، اور یہ بہت کھل کے بات اس وقت سامنے آئے گی جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا کہ حضور وہ بھی مسموم ہے، شہادت ہے ان کی. لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور کی شہادت اب ان کے مطابق کیونکہ حضور کو شہادت نہیں مل سکی، تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ کچھ انبیاء کو ایسی فضیلت ملی جو حضور کو نہیں ملی؟ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ شہادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک سری ایک جہری. چھپی ہوئی شہادت، ظاہری شہادت. چھپی ہوئی شہادت وہ ہے کہ جو زہر سے کسی کو شہید کر دیا جائے، میدان جنگ میں وہ نہ آئے. اور جو بھرپور پوری شہادت ہے وہ یہ کہ میدان جنگ میں تلوار سے شہادت ہو. تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے حبیب کو سری شہادت دیتا تو جہری شہادت کی فضیلت سے محروم ہو جاتے، اور جہری شہادت دیتا تو سری شہادت کی فضیلت سے محروم ہو جاتے. لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کو 2 نواسے عطا کی. بات پہنچ رہی ہے میری؟ یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 2 نواسے عطا کیے. ایک کو سری شہادت عطا کی، حسن زہر سے شہید ہوئے. ایک کو جہری شہادت عطا کی، حسین تلواروں سے شہید ہوئے. اور یہ ان کا استدلال ہے، میرا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو شہادت کا جو رتبہ عطا کیا وہ اپنے 2 نواسوں کے ذریعے عطا کیا. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ در حقیقت حسن کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے اور حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے. نہیں عزیزو، بس میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں. اگر اتنا مان لیا تو اس خاکسار سے ایک جملہ سن لیجئے گا کہ اگر حسن کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے اور حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے تو حسن کا قاتل بھی رسول اللہ کا قاتل ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ حسین کا قاتل رسول اللہ کا قاتل ہے، اور حسن اور حسین کے قاتل کو جو رسول اللہ کے قاتل ہے رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ نہ کہو، چونکہ یہ رسول کے قاتل ہے. پھر تو مانو نا کہ حسین سے بیعت لینے والا رسول سے بیعت لینے والا ہے. آپ کی نگاہ میں رسول سے بیعت لینے والا رضی اللہ ہو سکتا ہے، میرے نگاہ میں تو لعنت اللہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو آج گویا امام حسن کی شہادت بھی پلٹ جاتی ہے رسول اللہ کی شہادت کی طرف. بس عزیزو، آپ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ذکر امام حسن مجتبیٰ اور ذکر سرکار ختمی مرتبہ سننے کے لیے موجود ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے. مجھے کچھ مصائب بھی پڑھنے، تابوت کی برآمدگی، اس کے بعد نیاز کبھی اہتمام ہے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. تو بہت زیادہ طول کلام نہیں دینا چاہتا آپ تک. انشاءاللہ آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہوا وہ خلاصہ یہ ہوا کہ جیسے نعت نبی اہل بیت کے خانوادے سے آپ کو ملے گی ویسے کہیں سے نہیں ملے گی. اور یاد رکھیے گا کہ اب جو نبی کے جسم کے 24 معجزے ہیں تو کون ہے کہ جو نبی کو اپنے جیسا کہنے والا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر نبی کے پاس جانا ہے تو آپ کو آل سے گزرنا ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو آل کی شہادت ہے وہ بھی نبی کی شہادت ہے. یہ گفتگو کا خلاصہ ہو گیا. ایک بات درمیان میں ہم نے یہ بھی کی کہ نبی اور آل نبی کی خاطر ذرا خود اپنے نفس پہ دیکھیں. اللہ نے آپ کو بہت محترم بنایا ہے. علامہ امینی ایک جملہ کہتے تھے، میں نعرہ حیدری و یالی کہنے والوں کے نام چلے جملہ آخر میں کہہ دیتا ہوں. علامہ امینی بڑے مولائی عالم دین تھے. وہ کہتے تھے کہ اے مومنو، اے شیعوں، ذرا فخر کرو اور خدا کا شکر ادا کرو. اللہ نے پوری کائنات میں ایک علی بنایا ہے، وہ علی تم مومنوں اور شیعوں کے حصے میں آیا ہے. اللہ اکبر. مل کے صلوات دے دیں محمد وعلى محمد. ہے کوئی اور علی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ.
اور علی تو اللہ نے بنایا ہی نہیں. اب چاہے وہ علی کی نقل بھی کرتا رہے تب بھی وہ علی جیسا تو نہیں ہو سکتا. کیا نہیں دی لوگوں نے زکات نہیں دی حالت رکوع میں علی کی نقل کرتے ہوئے؟ تو کیا ہو گئے علی جیسے؟ وہ نہیں ہوئے نا. آیت نازل ہو گئی کیا ان کے لیے؟ کوئی نہیں. علی نے عمل کیا تو اللہ نے آیت نازل کی. اب علی کے بغض میں کوئی عمل کرے گا تو اللہ لعنت ہی نازل کر سکتا ہے, آیت نازل نہیں کر سکتا. علی نے بعد میں بہت سو نے کوشش کی کہ ہمارے لیے بھی کتنی انگوٹھیاں دی انہوں نے, یہ ہے تاریخ میں. تو نقل کر کے بن جائے علی جیسے, بن جائے گے؟ نہیں بنیں گے. کتنی مرتبہ انہوں نے کوشش کی. میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ کام ہو رہا ہوگا تو مولا کائنات جب انہوں نے حالت رکوع میں زکات دی تھی تو فقیر آیا تھا نا, جینول فقیر تھا, تو اس وقت کوئی فیک فقیر بھی تو رکھا ہوا ہوگا نا جو بالکل رکوع کے عالم میں آئے. یہ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ مجھے بتائیے. تقریباً 11 مرتبہ ملتا ہے کہ ایسا کام ہوا, تو 11 مرتبہ ایگزیکٹ کیا رکوع میں کوئی آ رہا تھا کہ جینون تو نہیں ہو سکتا وہ, تو کوئی ہوگا فیک فقیر بن کر آ رہا ہوگا جناب امیر کے مقابلے میں. اب وہ فقیر جو آیا تو اس نے انگوٹھی دے دی, اس کے بعد پھر بار بار رسول سے آگے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کو آیت نازل ہوئی, یا رسول اللہ کو آیت نازل ہوئی, کر لو. لیکن نقل کہاں, اللہ نے ایک ہی علی بنایا ہے بس. ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے, حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے, پر ان کی نماز بھی گئی ہے روزدری کے ساتھ. تو یہ کیا شکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی, یا علی مدد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امیر المومنین جیسا مولا عطا کیا. جس کے پاس علی جیسا مولا ہو وہ اپنے نفس کی کیا قیمت لگائے گا؟ یہ سوال ہے. دنیا کے معاملے کے لیے اگر مولا کائنات نے, یہ خالی سننے کی بات ہے یا تھوڑی سمجھنے کی بھی ہے, کہ جب علی یہ کہتے ہیں کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کی حکومت علی کو دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ ظلم کرتے ہوئے ایک چونٹی کے منہ سے اس کا جو دانہ ہے وہ چھین لیا جائے, تو علی 7 آسمان 7 زمینوں کی حکومت کو ٹھکرا دے گا, ایک چونٹی کے منہ سے ظلم کرتے ہوئے دانہ نہیں لے گا. یہ خالی سننے کی بات ہے یا کوئی سمجھنے کی بات بھی ہے؟ کمال نہیں. اب یہ کہ جناب بھائی بھائی سے محفوظ نہیں رہا, شوہر بیوی سے نہیں, بیوی شوہر سے نہیں, کس حد تک آ گیا. آپ کو بھی مولا بہت اجر عنایت فرمائے. اور اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا صاحب نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. مولا کائنات نے بھی تو کہا تھا کہ جس پر نیکی کرو اس کے شر سے بچتے رہو, پتہ نہیں کب وار کر دے. تو نیکی کا زمانہ نہیں رہا. البتہ یہ کہ نہیں نیکی تو کیجئے سب سے, ٹھیک ہے, الرٹ بھی رہیے, لیکن نیکی کرنا نہ چھوڑیے. اس وجہ سے میں آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا, وہ نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات پہنچی؟ جس کے لیے نیکی کی جزا اللہ سے ہے اس کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. اللہ تھوڑی کو بدلتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکی کرنا نہ چھوڑیے. اس کسی کے شر کی وجہ سے آپ کیوں خیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ خیر کیجئے ہاں, لیکن الرٹ بھی رہیے. کسی جو حدیث میں بھی آیا ہے کہ نہ ہمارا چاہنے والا ظلم کرتا ہے نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے. تو یہ دونوں باتیں اپنے مقام پر ہیں. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق العباد کا جو تصور تھا وہ آہستہ آہستہ اب میں آپ کو مولا حسن مجتبیٰ کی ایک وصیت سنا دوں دنیا کے بارے میں, بہت خوبصورت ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ محمد حسن علیہ السلام کی کوئی تفصیلی وصیت کہیں پر ہو, اگر کہیں ہو سکتی ہے کہ ہو, لیکن میری نظر سے نہیں گزری. لیکن کتاب احتجاج تبرسی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ کتنے مظلوم تھے امام حسن. بس یہاں سے وصیت بھی امام کی, پوری وصیت نہیں پڑھوں گا, تھوڑی سی وصیت. آج شب شہادت امام حسن مجتبیٰ ہے, لہذا وصیت کے 2-3 جملے سن لیجئے گا. ایک واقعے کے ذیل میں یہ وصیت ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس, آ کے کہتا ہے کہ بعض معذرت میں بار بار کلام کو روک نہیں سکتا, آپ سمجھ جائیے گا کہ میں خالی واقعہ نقل کر رہا ہوں, ورنہ بہت ہی کفریہ کلمات ہیں. امام سے آ کے کہا کہ اے حسن, تم نے ہم شیعوں کا سر جھکا دیا اور ہمیں بنی امیہ کا غلام بنا دیا. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام حسن جب صلح کر کے واپس آئے
اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ خیمے کے اندر آ کر اپنوں نے, یہ اممیچور ماننے والے جن کے بصیرت نہیں تھی, سمجھ نہیں تھی, آ کر اتنا شور کیا امام کے خیمے میں. امام تو نماز پڑھتے رہے, حتیٰ یہ کہ نماز کے دوران تیر مارا امام حسن علیہ السلام. تیر امام کے زانوں پر لگا. اب یہ تو اس کا بیٹا ہے نا کہ پیروں سے تیر کھینچ لو تو پتہ نہ چلے. امام حسن پھر بھی نماز پڑھتے رہے, حتیٰ یہ کہ تاریخ میں ملتا ہے, ابھی تھوڑی دیر کے رک جائے گا, ایک منٹ, حتیٰ یہ کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے قدموں سے مسلح کھینچ لیا گیا. کہ حسن ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز توڑ دو تو توڑتے کیوں نہیں ہو, مسلح کھینچ لیا امام کے قدموں سے. کتنی خطرناک بات ہے. یہ ہے وہ جو قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی ہے نا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے رسول, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو آپ کرتے ہیں آپ کے فیصلے پر راضی نہ رہے. یہ جو سر تسلیم خم ہو نا دل میں, جو امام کے سامنے ابھی تک شاید ہم تیار نہیں ہوئے, اسی خاطر ہے کہ حضرت حجت کا ظہور نہیں ہے اس میں, ہم تیار نہیں ہیں. روایات میں آیا ہے کہ کچھ لوگ, اپنے لوگ, جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کو جا کر دکھا کر, قرآن دکھا کر کہیں گے اے مولا آپ تو کچھ اور کر رہے ہیں, قرآن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں چھٹے امام کی. اپنے ذہن سے دین نہ بنائیے. جو حجت خدا کر رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. اور یہ جملہ کہہ دوں میں کہ اپنے مرجع تقلید کو فالو کریں. جب وہ فالو کرتے ہوئے آپ کا دل اور ذہن اور وجود عادی ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں دل جھکنے کے لیے عادی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اپنے مرجع تقلید کو فالو کریں, کسی اور پر کوئی ٹونٹ یا تنقید نہ کریں, دوسروں کا بھی احترام رکھیں. فقط آپ ہی مومن نہیں ہو, فقط آپ ہی شیعہ نہیں ہے, اور فقط یہ نہیں کہ آپ ہی کا طریقہ عزاداری سب سے ٹھیک ہے باقی سب غلط کر رہے ہیں. اب یہ میں پتہ نہیں کہاں ونڈو کھول کے کہیں اور نہ نکل جاؤں یہاں پر, لیکن یہ ایک جملہ کافی ہے. احترام رکھیں نا, مومن کا احترام رکھیں. امام حسن علیہ السلام, امام کا بھی اتنا احترام نہیں رکھا کہ امام سے آ کے مسلح کھینچ لیا. کتنے مظلوم امام حسن, ذرا سنیے گا. تو ایک شخص آتا ہے امام کے پاس, آ کے کیا کہتا ہے کہ آپ نے تو ہمارا سر ہی جھکا دیا, بنی امیہ کا غلام بنا دیا ہمیں. امام نے کہا کیوں؟ کہ آپ نے جنگ ہی نہیں کی, سلو کر لی ان سے, معاویہ سے سلو کر لی. امام نے کہا خدا کی قسم سچے ماننے والے نہیں تھے. اتنے میں راوی کہتا ہے, غور کیجیے گا, اتنے میں راوی کہتا ہے کہ امام کے دہن مبارک سے خون امام نے اگلنا شروع کیا. کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے؟ کہ معاویہ نے زہر دیا ہے. کہ مولا پھر علاج کیوں نہیں کرواتے؟ کہ یہ 2 مرتبہ دیا تھا زہر, 2 مرتبہ علاج کروا لیا تھا, یہ تیسری مرتبہ زہر دی. بات واضح ہو گئی. امام حسن مجتبیٰ کو ایک کتاب کے مطابق تو 7 مرتبہ زہر دیا گیا. امام کو جب زہر دیا جاتا تھا امام روضہ رسول پہ جاتے تھے, دعا مانگتے تھے اور وہاں سے شفا یاب ہوتے تھے. خیر ایک وقت تو وہ امر تو آنا ہی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا, حدیث میں ہے کہ ہم گروہ ائمہ, نحن معاشر الائمہ نختار الموت برضانا, ہم گروہ ائمہ اپنی موت کو اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں. ہاں, کوئی امام کو مجبور تھوڑی کر سکتا ہے. امام نے اپنی مرضی سے موت کو اختیار کیا جب اختیار کیا انہوں نے. اچھا, صاحب کفایت الاثر کہتے ہیں کہ جنادہ بن امیہ وہ آئے, میں وصیت کی بات کر رہا تھا, حسن مجتبیٰ کے پاس. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تشت سامنے رکھا ہوا ہے اور امام حسن مستقل خون کی جو قح ہے وہ امام سے نکل رہی ہے, حتیٰ یہ کہ تشت بھر گیا. یہ جملہ ہے کہ وہ تشت بھر گیا خون سے. کہتے مولا یہ کیا کیفیت ہے؟ امام نے کہا کہ زہر دیا گیا ہے مجھے. اچھا, یہ تقریباً محسوس ہوتا ہے کہ یہ آخری موقع ہے. تو امام سے اس نے پوچھا کہ مولا آپ اس کے لیے کوئی افاقہ کیوں نہیں کرتے, کہ کہیں کوئی طبیب وغیرہ کوئی علاج کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا موت کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تقریباً یہ آخری وہ زہر تھا جو امام کو دیا گیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ اے جنادہ فاستعد لسفرک, سفر آخرت کے لیے تیار رہنا, قبل حلول الاجل, قبل اس کے کہ موت تجھے آ جائے. اس کے بعد امام نے کہا کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو, یہ امام حسن کی وصیت ہے, آپ چاہنے والوں کو سنا رہا ہوں, کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو, موت تمہارے پیچھے آئے گی.
اور یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، موت کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ جیسے کل مر جانا ہے۔ امام نے کیا کہا؟ جہاں آپ کو بہت لمبا رہنا ہو وہاں کے کاموں میں آپ جلدی نہیں کرتے، ہے یا نہیں ہے؟ وہاں کاموں کہتے ابھی تو یہاں بہت دن ہے، دیکھا جائے گا بعد میں، ہے؟ امام نے کہا دنیا میں ایسے رہو کہ اتنا جلد بازی نہ کرو دنیا کے لیے جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن موت کے لیے ایسے تیار ہو جیسے کل مر جانا ہے، یعنی موت کے لیے سارے کام ریڈی رکھو، کل مر جانا ہے شاید۔ پھر امام نے کہا کہ وہ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، یہ بھی میرے جوان ساتھیوں کے لیے، بہت لمبی لمبی پلاننگ میں جو چلے جاتے ہیں نا، پلاننگ کیجئے لیکن اپنے دنیا کو اس خاطر مگن ہو کے برباد نہ کیجئے اپنے دین کو۔ امام کہتے ہیں کہ وہ دن جو ابھی نہیں آیا، اس دن کے غم میں آنے والے دن جو آ چکا ہے اسے ضائع نہ کرو۔ سبحان اللہ، ابھی وہ دن آیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد کی پلاننگ اتنی کر رہے ہوتے ہیں، آج کا جو دن ہے وہ تو اللہ کے لیے گزارو پہلے۔ سبحان اللہ، یہ امام نے وصیتیں فرمائی۔ اس کے بعد جنادہ کہتے ہیں کہ اور میں نے دیکھا کہ امام کے جسم مطہر کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے۔ عزیزوں، آ گیا وہ موقع کہ جس خاطر آپ تشریف لائے تھے۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے، اور آپ اتنی محبت سے اور اتنی توجہ سے، مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے آپ سب کی نگاہیں ہماری جانب میں، اتنی محبت سے آپ سن رہے ہوتے ہیں اہل بیت کا ذکر کہ میں کچھ تھوڑا سا طولانی کر دیتا ہوں، خاص طور پر اس قسم کی شبوں میں۔ تو معذرت کیا چاہوں، خود آپ ہی ماشاءاللہ ہمت افزائی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پر آپ کو جنت میں اپنا مہمان قرار دے۔ آج سبز قبا کا ماتم ہے، جس کا جنازہ گھر سے چلا تھا اور واپس آیا۔ فضائل بھی آپ نے بڑے بھرپور طرح سے سنے، لیکن گزارش یہ ہے کہ مسائل ویسے سن لیجئے گا کہ حسن کی ماں فاطمہ زہرا آپ سے راضی ہو گئی۔ جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے نا تو ایک جملہ بار بار کہتے ہیں، حسین کے مصائب کا پرسہ ہے، سیدہ پرسہ لینے آئی ہے۔ آج جملہ بڑھا رہا ہوں، آج فقط حسین کا پرسہ نہیں، آج حسن کا پرسہ بھی ہے، فاطمہ کے بڑے بیٹے کا پرسہ ہے۔ عزیزوں، ایام اعزا تو تقریباً گزرتے چلے جا رہے ہیں، اب جانتے ہیں آخر ایام اعزا میں، چونکہ میں آپ کی خدمت میں نہیں ہوں گا، مجلسیں تو ہوں گی لیکن میں نہیں ہوں، کل مجھے سڈنی جانا ہے اور اس کے بعد پاکستان جانا ہے، لہٰذا میں تقریباً اگر سے اگلے شب جمعہ کی مجلس مجھے پڑھنی ہے PSC میں، لیکن یہ چونکہ ایک اجتماعی مرکزی مجلس ہے تو ان ایام اعزا کی تقریباً میں اسے آخری مجلس سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ دن گزرتے گئے عزیزوں، ابھی ایسا لگتا ہے کہ 2 دن 3 دن کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ ہم نے محرم کا چاند دیکھا تھا، فاطمہ کے بچے کی فرش ادا بچھائی تھی، عشرہ گزر گیا، عاشور بھی گزر گیا، سجاد کی شہادت گزر گئی، اب چہلم بھی گزر گیا عزیزوں، اور 28 سفر آ گئی، 10 دن رہ گئے عزیزوں، 10 دن۔ اب جتنا بھی رول و حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ اپنی جانب سے جو کچھ ہو سکتا ہے سیدہ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اے بی بی، آپ آج آپ کے بڑے بیٹے کا ماتم ہے، دیکھو آپ نے امیروں کے جنازے بھی شرکت کی ہوگی، غریبوں کے جنازوں میں بھی، بہت کوئی غریب کا جنازہ بھی کیا ایسا ہے کہ جیسے قبرستان میں جگہ ہی نہ مل سکے، جو گھر سے چلا ہو اور دفن ہونے کی اجازت ہی نہ ملے۔ کتنے غریب ہیں ہمارے حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حسن کا جنازہ واپس پلٹا، جانتے ہو نا۔ اچھا، میں ایک جملہ اور کہوں گا، آپ کی ثنائے بلند ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ جس رخت خواب پہ آرام فرماتے تھے وہاں قریب ایک سراہی رکھی ہوتی تھی جس سے امام پانی پیتے تھے، اس پانی میں رات کے وقت جودہ ابن اشس نے، امام کی جو بیوی تھی لعینہ، اس نے زہر ملا دیا، اور زہر کی کیفیت ایسی لکھی ہے کہ اگر دریا میں وہ زہر ڈال دیا جائے تو دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ مبالغہ آ رہی کسی مورخ نے کر دی ہو، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا کہ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اتنا گرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے
تم نے گنے 72 ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے. زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے. پوچھو نہ شام کی یہ حال ہے وطن کا. ٹکڑے گرنے لگے. امام نے وہ پانی جب آدھی رات کو نوش فرمایا اور فوراً ہی لگن میں ٹکڑے گرے تو امام حسین علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور بہت شدت سے گریہ فرما رہے تھے. حسن حسین کے فقط بھائی نہیں ہے, حسین کے امام بھی ہے حسن, تو اتنا گریہ فرما رہے تھے. تو اس وقت ایک جملہ کا میں کہتا ہوں پورے مسائل ہیں یہ, ذرا سن لیجیے گا. اور ہائے حسین کر کے رو رہے ہیں سننے پر. امام حسین کو دیکھ کر کہا کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے حسین جیسے میرے مسائل ہیں, جب تجھ پر مصیبت کا دن آئے گا ویسے کسی کے مسائل نہیں. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اللہ جانے امام حسن نے کیوں کہا حسین کو, اس لیے کہ حسن جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد قاسم بھی تو یتیم ہو رہے ہیں نا. 2.5 برس کے قاسم ہے, وہی بالکل 3 برس کی قاسم ہے جو سکینہ کی ہوئی تھی. لیکن یہ تو نہیں ملتا کہ حسن کے بعد قاسم کو کسی نے تماچے مارے ہو. کربلا میں حسین شہید ہوئے, اللہ جانے سکینہ کو کتنے تماچے مارے گئے. اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے اس میں پورے مسائل رہتے ہیں, ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے. اور اس کے بعد جب بالکل شہادت کا وقت قریب آ گیا تو اپنے چھوٹے حسن قاسم کو بلایا اور حضرت ام فروا کو بلایا اور ایک تعویذ تھا جو ماں کے حوالے کیا کہ یہ تعویذ ہے, جب میرے بھائی حسین پر کوئی سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لے. علی تو کیسے ہو سکتا ہے میں کربلا کا ذکر نہ کروں. بس جب قاسم بار بار اجازت مانگنے آئے, ایک بار پہنچے اپنی ماں کے پاس, اماں میں بار بار مولا سے اجازت طلب کرتا ہوں, چچا اجازت نہیں دیتے. ام فروا تشریف لائی, خیمے کے باہر کھڑی ہو گئی, کہا اے مولا حسین ایک تعویذ ہے میرے پاس. جب امام حسین نے وہ تعویذ دیکھا, کہا اے قاسم تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے, لکھا ہوا تھا کہ اے حسین کربلا میں موجود رہوں گا, خلاصہ پڑھ رہا ہوں زبان حال. اے حسین ایک مشکل وقت آپ پر ہوگا کہ جب میں موجود رہوں گا, تو میری نیابت میں میرے بچے کو قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے. اب روایت میں ہے کہ اس وقت حکم امام آ گیا نا, امام حسین اپنے بھتیجے قاسم کے ساتھ مل کر اتنا روئے فغشی علیہما, دونوں پر رشی تاری ہو گئی. عزیزوں کربلا میں پانی نہیں تھا کہ بے ہوش میں رہا جیسے شہزادی زینب کبریٰ کے آنسو بہے. یتیم حسن کا ذکر سن لو گے, جب گئے نا قاسم, یتیم حسن کا ذکر ہے. دیکھیں آپ نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے قاسم کو سہارے کے ساتھ سوار کروایا. کوئی زین اتنی نہیں تھی, کاٹ کر زین کو برابر کیا, قاسم کے قد کے برابر کیا. قاسم کا قد ابھی بہت کچھ طویل نہیں تھا, لیکن یہ کیوں ہے کہ جب قاسم کا لاشا لانے لگے تھے تو حسین کے سینے سے سینہ ملا ہوا تھا اور قاسم کے قدم زمین کربلا پر خط دیتے ہوئے جا رہے تھے. اس لیے کہ حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے, اللہ جانے قاسم کے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے. اور جب یتیم حسن کو لے آئے تو گویا امام علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کیا وہی اپنے بھائی کے بیٹے کے بھتیجے کے ساتھ کیا. قاسم کے جنازے کو ایک طرف رکھا, ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھ دیا. روایت میں میرا مولا درمیان میں لیٹ گیا, ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر رکھا, ایک ہاتھ قاسم کے لاشے. کہاں ہے رونے والے یا حسین؟ اور مکتب میں لکھا ہوا ہے کہ حسین کہتے جاتے تھے واہ غربتا, واہ غربتا, پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا. اللہ اکبر. حسن مجتبیٰ کا وصال ہو گیا, شہادت ہو گئی, غسل و کفن امام حسین نے دیا اور چلا جنازہ. اچھا یہ کل کے لیے ایک جملہ کہا تھا, اسے پھر سے کہہ دوں. امام حسین کے لیے کیا جیسے آپ کی شہادت کا دن تھا ویسے کسی کی شہادت کا دن نہیں تھا, ہے نا, یہ کہا نا. اب اس میں اتنے پہلو ہیں کہ بس حسن کو زہر دیا گیا, امام حسین کو کیسے شہید کیا گیا, کما یذبح الکبش. امام رضا کہتے ہیں حسین کو ایسے شہید کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو مار دیا گیا. کتنا سخت جملہ ہے. امام کا جملہ نہ ہوتا تو مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ میں پڑھ سکتا. اچھا اس ایرانی خطیب کا آپ کے پاس کلپ تو پہنچا ہوگا نا,
انہوں نے سمجھایا کہ بھیڑ کو کیسے مارا جاتا تھا عربوں میں. جاہلیت کے زمانے میں ایک بھیڑ کو پال لیتے تھے اور جب وہ بھیڑ اس قابل ہو جائے کہ اس کا گوشت کھایا جا سکے تو جاہلیت کے زمانے میں کرتے کیا تھے, درمیان میں بھیڑ کو رکھ دیتے تھے اور چاروں طرف سے کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی خنجر مارتا تھا اور کھیلتے تھے اس سے, اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا تھا. جو زائرین ہے وہ جانتے ہیں مقام امام زمانہ, میرے مولا وہاں زین سے زمین پر گرے, حسین زین سے زمین پر مقام امام زمانہ پر گرے. شمع ملون لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں حسین زندہ ہے یا مارے گئے. شمع کہتا ہے اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو. اچھا مقام امام زمانہ سے خیمہ کا کتنا دور ہے, جو جا چکے وہ تو کم سے کم یا حسین کہہ کے ماتم کریں. ابھی بھی آج بھی جاؤ تو 10 منٹ ہے کم سے کم مقام امام زمانہ سے خیمہ گاہ تک. تو شمع نے کیا کہا, جاؤ اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو. حسین اٹھے, کہتے اے لہینوں میں زندہ ہوں, کچھ چلے آگے, خیمے کی طرف آگے بڑھتے تھے, پیچھے سے پھر کوئی نیزہ مارتا تھا. حسین پھر گر جاتے تھے, پھر اٹھ کے کچھ آگے چلے, باتیں کرنا, پھر کسی نے تلوار ماری, حسین پھر گرے, پھر کچھ آگے بڑھے, نشے پہ پہنچے. ایک بہن دلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی, وہ شمر جالے سنرا صدرے, اور پھر شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. قابض اللہ یتاؤ, اس نے داڑھی کو پکڑ لیا, بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار ماری. عزیزوں مجھے معاف کرنا, میں نے دل کو تسلیم کیا. امام حسین, اگر یہ جملہ تھا امام حسن مجھ سے راضی ہو, آخر پر آ گیا میں. اچھا مجھے ملا دینا ہے, تابوت ابھی آئے گا نا, تابوت اٹھانا, 1 منٹ ابھی رک جانا. تابوت ایک کتنا سننا سخت ہے, یہ پڑھنا کتنا سخت ہے. اچھا تو ایک بہن دیکھ رہی تھی تو کتنا سخت ہوگا یہ. تو بی بی زینب کا مرثیہ ہے کہ اے عمر ساتھ تو دیکھ رہا ہے, میرا مدایا جمع ہو رہا ہے. اللہ نے کتنی مظلومیت سے بی بی زینب نے یہ کہا. اور پھر جب بی بی لاشیں سے گزری تو حسین کا لاشا تیروں پر تھا یا نہیں تھا. یہ بہن کتنی مظلوم ہے. ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے, کربلا میں ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا. جب مدینہ میں حسن کا جنازہ چلا, اتنے تیر برسے کہ کفن سرخ ہو گیا. وہ تابوت واپس